اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ پروگرام ظہور حجت کے ساتھ آپ کا میزبان سید علی مرتضیٰ حاضر خدمت ہے، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح تشریف رکھتے ہیں نہایت ہی محترم جناب قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نجم الحسن نقوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم۔ آپ کا شکر گزار ہیں قبلہ کہ آپ تشریف لائے۔ قبلہ بغیر کسی تاخیر کے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دلیل شرعی کی اقسام پر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ عرض کیا کہ حجت جو ہے اس کا جو لغوی معنی ہے اس میں وہی دلیل اور برہان کے معنی میں آتا ہے، جس دلیل کے ذریعے آپ غلبہ حاصل کرتے ہیں، جس دلیل کے ذریعے حق واضح ہو جائے، روشن ہو جائے، اس کو حجت کہتے ہیں۔ البتہ اس حجت کا ایک معنی اور بھی لغوی طور پہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مراد ہے، وہ ہے حج سے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، حج کا معنی ہے قصد۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، قصد۔ اب یہ حج جو ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر امت کو حکم دیا گیا ہے کہ اس انداز سے قصد کریں، ارادہ کریں۔ کس کا؟ اللہ کے گھر کا، سبحان اللہ، خدا کا ارادہ کریں۔ حج بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر کا ارادہ جو ہے، اور کس انداز سے؟ جیسے شریعت نے حکم۔ تو حج بمعنی ہے قصد کرنا، اور اسی وجہ سے عربی میں وہ راستہ جو واضح اور روشن ہوتا ہے، جس کے ذریعے آپ مقصد تک پہنچتے ہیں، اس کو محجہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ جی، تو یعنی جس کے ذریعے آپ مقصود تک پہنچ جائیں، جس کا آپ نے ارادہ کیا ہے اس تک آپ پہنچ جائیں۔ اچھا، اسی سے حجت بھی ہے۔ حجت یعنی جس دلیل کا ارادہ کیا گیا ہے، سبحان اللہ، یعنی حجت یعنی مقصود۔ سبحان اللہ، حجت یعنی آپ کا جو مقصود ہے وہ کیا ہے، اور اس مقصود سے آپ حق تک پہنچیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو یہ حجت ہو گئی۔ لہٰذا ہم انشاءاللہ یہ پروگرام بھی یہی ہے تاکہ ہم حق کی جانب جو ہے وہ انشاءاللہ بڑھیں اور حق کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ ایک تو یہ ہے۔ اس اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ لغوی اعتبار سے یہ معنی ہے، البتہ اصطلاحی طور پہ فرق ہے حجت کے معانی اور مفاہیم اور اسی طرح اس کے مصادیق میں۔ بنیادی طور پہ جو ہماری بحث تھی وہ بحث تھی فقہی اور شرعی طور پر، کہ وہ دلیل جس سے مکلف جو ہے اس کے لیے یا تکلیف ثابت ہو جائے یا ساقط ہو جائے۔ جی، اور مکلف جس نے تکلیف یہ لگائی اور شارع مقدس ہے، وہ اس کی بارگاہ میں، میرا مطلب ہے ہم کل کو کوئی یہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ ہم تک دلیل پہنچی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کی طرف سے وہ دلیل آ چکی ہے، لہٰذا دلیل کے آنے کے بعد جو ہے وہ، اب یہ دلیل کہتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ دلیل شرعی جو ہے بنیادی طور پہ اس کی دو قسمیں ہیں، یا لفظی دلیل ہے یا غیر لفظی ہے۔ دلیل لفظی کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں نا، یہ باتیں مطلب ہے، ہاں تو توجہ کریں، تو دین اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر کوئی کہے کہ جی ہمیں سارا دین سمجھ میں آ گیا۔ دلیل لفظی جو ہے وہ کتاب خدا ہے، کتاب اللہ ہے جی، اور روایات و احادیث ہیں۔ احادیث بھی ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ہمارے ہاں حجت جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ کتاب کے ساتھ جو چیز حجت ہے وہ سنت معصوم ہے، قول معصوم ہے، یعنی لفظ معصوم ہے۔ اس سے مراد جو ہے وہ 14 معصوم علیہ السلام۔ تو یہ لفظوں کی شکل میں کتاب ہے دلیل، یا پھر روایات ہیں، احادیث ہیں، احادیث معصومین علیہ السلام۔ اچھا، دوسرا جو قسم ہے اس کی غیر لفظی ہے۔ غیر لفظی میں جس کو آپ تقریر کہتے ہیں اصطلاحاً، ٹرمینالوجی کے طور پہ
ہم اس کو تقریر کہتے ہیں. یہ اردو والی تقریر نہیں جی جی جس میں لفظ ہوتے ہیں. ہاں جی تقریر بے معنی ہے مقرر کرنا، ثابت کرنا. یعنی معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میں کوئی عمل انجام دیا گیا اور انہوں نے منع نہیں فرمایا، گویا تائید ہے اس عمل کی کہ معصوم جو ہیں ان کی نظر میں یہ عمل درست ہے. اس کو تقریر کہتے ہیں. البتہ اس کی بھی شرط و شرائط ہیں، وہ مباحث ہیں اس میں. دوسرا خود فعل معصوم ہے تو غیر لفظی ہے. غیر لفظی اگر کوئی دوسرا عمل کرے اور معصوم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ منع نہ فرمائیں تو جو ہے وہ ہو گیا سلسلہ تقریر کا. تقریر. اور معصوم خود کوئی عمل انجام دیں تو یہ معصوم کا عمل بھی دلیل ہو جائے گا. لہذا یا دلیل لفظی ہے یا دلیل غیر لفظی ہے. البتہ یہاں پہ میں تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہوں گا. دلیل لفظی کے اعتبار سے 3 بحثیں بڑی اہم ہیں. نمبر 1، کیا یہ دلیل جو ہمارے پاس آئی ہے حدیث ہے، روایت ہے یا کتاب الہی کے الفاظ اور آیات ہیں؟ پہلی بات ثابت ہو کہ شارع مقدس نے فرمایا ہے. جی اس بات صدور جو ہے وہ ہو کہ یہ واقعاً کلام معصوم سے صادر ہوا ہے. یا اسی طرح کتاب، بہرحال یہ تو خیر اپنی جگہ پہ طے ہے، لیکن بہرحال اگر کہیں نسخ کی بحث ہو تو البتہ ہمارا عقیدہ یہی ہے دلائل کے ساتھ کہ یہ جتنے الفاظ ہیں یہ اللہ کی کتاب ہیں، اور اللہ کی کتاب میں جو آئے ہیں یہ سب شارع مقدس کے الفاظ ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. زیادہ بحث جو رہ جاتی ہے وہ خود روایات میں ہے. پہلا مرحلہ آیا معصوم سے یہ صادر ہے یہ کلام، نمبر 1. دوسری، اگر یہ صادر ہے تو کیا یہ حجت ہے؟ اگر یہ معصوم نے فرمایا ہے تو کیا یہ حجت ہے؟ اس کی حجیت کو ثابت کیا جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر یہ حجت ہے تو اس کی دلالت کس حد تک ہے، کس سطح تک یہ دلیل بنتی ہے. چونکہ ظاہر ہے کہ اب دلالت کی حد جو ہے وہ ایک دفعہ معصوم نے ممکن ہے بطور وجوب فرمایا ہو، ممکن ہے بطور استحباب فرمایا ہو، بطور مباح فرمایا ہو. ٹھیک ہے جی. تو ایک شعبہ تو یہ ہے. دوسرا شعبہ یہ ہے کہ ممکن ہے رد اگر کیا ہے معصوم نے تو ممکن ہے بطور حرام منع فرمایا ہے یا بطور جو ہے وہ مکروہ جو ہے منع فرمایا ہے. تو یہ پہلی بحث یہ ہے کہ یہ جو دلیل لفظی ہے اس میں یہ 3 بحثیں ہیں. نمبر 1، آیا معصوم سے صادر ہے. 2، کیا یہ حجت ہے. نمبر 3، اس کی حجت کی سطح کتنی ہے، اس کی دلالت، یہ جو اس کی دلالت ہے اس کی حد جو ہے وہ کیا ہے. اس کے بعد جو بحثیں ہیں جو پھر آگے تفصیل میں ہم جاتے ہیں کہ اس کے بعد یہ جو لفظ ہیں ان لفظوں میں بھی مختلف جو ہے وہ مراد ہیں، مطلب مختلف بحثیں ہیں. نمبر 1، الفاظ کے معانی کیا ہیں. روایت میں جو لفظ آئے ہیں ان کا کون سا معنی مقصود ہے. چونکہ خود روایات اور آیات میں بھی لفظوں کے معانی جو ہیں وہ اس میں بہت ساری بحثیں ہیں کہ معانی کیا ہیں اور ان معانی میں پھر کون سا معنی جو ہے وہ مقصود ہے. پھر ایک بحث ہے ظواہر الفاظ. لفظ کا ظاہر جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ ظواہر الفاظ، بہرحال اس کو انشاءاللہ پھر تھوڑا سا ہم آگے چل کے بھی تھوڑا سا بحث کریں گے. اور ایک یہ ہے کہ یہ جو لفظ آیا ہے جس میں خصوصی طور پہ جہاں شارع نے حکم دیا ہے، حکم جو ہے وہ مثلا عربی زبان میں مثلا کہتے ہیں اعلم، جان لو. ٹھیک ہے جی. مثلا فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں جی، انصر، مدد کرو، یا فرماتے ہیں افعل، اس عمل کو انجام دے دو. یہ لفظ افعل جو ہے جس کو صیغہ امر کہتے ہیں بنیادی طور پہ، کیا یہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے؟ کیا یہ دلالت اس بات پہ کرتا ہے کہ یہ واجب ہے؟ جی. مثلا
قرآن کریم میں لفظ آیا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ نماز کا قائم کرنا کیا شارع نے بطور واجب فرمایا ہے یا بطور مستحب فرمایا ہے یا حکم ارشادی ہے؟ مطلب ایک اخلاقی طور پہ جو ہے وہ بات بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ثابت کریں گے کہ یہ آیا، یہ جو افعل کا صیغہ ہے جس کو صیغہ امر کہتے ہیں، یہ وجوب پہ دلالت۔ اب یہ بحثیں ہیں لفظوں میں جی، معانی کیا ہیں، ظواہر الفاظ کیا ہیں، اور یہ ظواہر پھر آگے پھر اس میں بعض بحثیں ہیں۔ یہ صیغہ افعل، یہ جو افعل کا صیغہ ہے، یا کیا امر پہ دلالت کرتا ہے، اور امر وجوبی ہے یا امر استحبابی ہے یا امر ارشادی ہے؟ ٹھیک ہے جی، ہاں وہ بہرحال۔ اچھا، دوسرا پھر بحث اس کے اندر جو ہے وہ مباحث عقلیہ ہیں، انہی دلائل لفظیہ کی بحثوں میں۔ یہ علم اصول کی بہرحال بہت کیا کہتے ہیں علمی بحثیں، میں زیادہ ظاہر ہے کہ ہم کوشش کریں گے تھوڑا سا ایک مفہوم جو ہے ہمارے ناظرین کی خدمت میں ہم پیش کر سکیں، اور ظاہر ہے کہ ساری ٹیکنیکل بحثیں تو ہم نہیں کریں گے، صرف ایک گزریں گے تاکہ خود حجت سمجھ میں آئے کہ اس حجت سے ہم نے جانا کدھر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد پھر ظہور کی بات کریں گے کہ اس حجت کا ظہور جو ہوگا تو وہ کیسے ہوگا اور کس انداز سے ہم اس بحثوں کو لے کے آگے بڑھیں۔ پھر مباحث عقلیہ ہیں۔ مباحث عقلیہ میں ایک جو بحث بنیادی طور پہ وہ دو بنیادی نقطے ہیں اس مباحث عقلیہ میں۔ ایک تو بحث یہ ہے کہ کیا عقل اور شریعت میں کوئی تلازم پایا جاتا ہے، ان میں آپس میں کیا رشتہ ہے عقل کا اور شریعت کا؟ یہ ایک خالص عقلی بحث ہے، اور اس میں عقلی مباحث میں بھی بنیادی طور پہ مستقلات عقلیہ پہ بحث ہے کہ وہ چیزیں جس کو عقل بغیر کسی کے کہے یا بغیر کسی کی تائید کیے یا بغیر کسی منع کیے عقل بنیادی طور پہ ایک بات کو درک کرتی ہے۔ مثلا عقل کہتی ہے کہ ظلم برا ہے، قبیح ہے، جی ظلم قبیح ہے، عقل کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، عقل سمجھتی ہے کہ ظلم جو ہے وہ قبیح ہے، اور عقل خود سے درک کرتی ہے کہ عدل خوبصورت ہے، حسین ہے، عقل درست ہے، وہ عدل جو ہے وہ درست ہے۔ اسی طرح احکام جو اللہ نے حکم جو شارع مقدس نے دیا ہے، اس حکم کے نتائج کیا ہیں، اس کے لوازمات کیا ہیں۔ اور مثلا فرض کریں حکم یہ ہے کہ ایک آدمی فلاں شخص جو ہے اس کے اوپر حج واجب ہے، جی، اب جب حج واجب ہے تو جو مقدمات حج ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی مثلا پاسپورٹ بنوانا، ٹکٹ خریدنا، باقی مطلب ہے یہ سارے مسائل، حالانکہ یہ واجب نہیں ہیں، واجب ہے حج کرنا واجب ہے، لیکن ظاہر ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اس حکم کے بعض بنیادی مقدمات ہیں جو کہ طے کرنا ضروری ہیں، لہٰذا یہ بحثیں بھی ہیں۔ پھر خود مباحث حجت ہے کہ بعض چیزوں کی یا بعض احکام کی حجیت کو ہم استنباط کریں کہ یہ جو ہیں وہ حکم جو ہے وہ حجیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ بہرحال پھر ایک ٹیکنیکل بحث ہے۔ اس کے بعد پھر خود لغت میں کئی بحثیں ہیں، البتہ اس میں ایک اور بحث رہ گئی وہ جو دلیل لفظی کے حوالے سے۔ ایک بحث جو ہے وہ اصول عملیہ کی ہے۔ اصول عملیہ بہرحال میں بعد میں عرض کروں گا کہ اصول عملیہ سے کیا مراد ہے کہ مثلا اگر مکلف جو ہے وہ کسی مرحلہ میں شک کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی حکم اس کو نہیں ملتا، تو عملی طور پہ اس کو کیا نہ حکم تو موجود ہے، عمل میں وہ شک کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں، ٹھیک ہے جی، میری شرعی فریضہ کیا ہے، تو اس میں دین نے کیا رہنمائی دی ہے، وہ اصول عملیہ، اس لیے اس کو عمل سے وہ اصول جو کو عمل میں انسان کو رہنمائی کرتے ہیں، اور وہ بھی انہی لفظی بحثوں سے ہی ہم نے حاصل کیے ہیں، اور کیا کہتے ہیں معصوم کی احادیث و روایات کی روشنی میں۔ پھر بہرحال یہاں پہ مباحث لغوی ہیں، لغوی طور پہ بہت ساری بحثیں ہیں،
مثال کے طور پہ فرض کریں ایک تو بحث یہ ہے، مثلا یہ جو لفظ فرض کریں الصلاۃ ہے، نماز کا لغوی معنی ہے دعا، جی، اور لیکن اس دعا کو جو مفہوم دیا ہے ایک خاص عبادت کا، یہ جو مفہوم دیا ہے اس کو کہتے ہیں یہ حقیقت شرعیہ ہے. سبحان اللہ. جی، حقیقت شرعیہ ہے یا حقیقت متشرعہ ہے. حقیقت شرعیہ یعنی شارع مقدس نے اس لفظ کو یہ معنی دیا ہے. حقیقت متشرعہ یہ ہے کہ اہل دین اور اہل اسلام نے تاریخ میں مختلف مراحل میں گزرتے ہوئے اس لفظ کو یہ معنی مثلا دیا ہے. فرض کریں لفظ اجتہاد ہے، وہ ایک خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کو حقیقت متشرعہ کہتے ہیں. یہ بھی لفظوں میں بحث ہے. ٹھیک ہے جی. مثلا پھر ایک بحث یہ ہے کہ لفظ جو ہے اس کی جو دلالت ہے اس کی کیفیت کیا ہے اور متکلم کا ارادہ کیا ہے. خود لفظ کس پہ دلالت کر رہے ہیں اور متکلم نے اس سے کیا مراد لیا ہے. تو یہاں پہ لغوی طور پہ بہت ساری بحثیں ہیں. لہٰذا خلاصہ مطلب وہ یہ تھا کہ دلیل شرعی جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک لفظی ہے اور ایک غیر لفظی ہے. غیر لفظی میں کتاب ہے اور احادیث و روایات ہیں. غیر لفظی میں تقریر ہے اور خود فعل معصوم ہے. خود لفظی میں پھر بہت ساری بحثیں. ظاہر ہے کہ انہی لفظی بحثوں سے ہی احادیث و روایات سے آپ اس نتیجے کو پہنچ سکتے ہیں جو کہ جس کے بعد انشاءاللہ آپ کو حجت جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی. لہٰذا اس میں دلیل لفظی میں جو 3 بحثیں تھیں بڑی اہم، وہ نمبر 1 یہ آیا یہ دلیل جو ہے وہ شارع مقدس سے اس کا صادر ہونا ثابت ہے. اگر ثابت ہے کیا یہ حجت ہے. تیسرا یہ کہ اس کی دلالت جو ہے اس کی سطح جو ہے وہ کیا ہے، نوعیت کیا ہے، اس کی سطح کیا ہے، دلالت کی حد کیا ہے. اچھا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں کچھ اصولی طور پہ 4 بنیادی طور پہ بحثیں ہیں. اس میں مباحث الفاظ ہیں جس میں معانی، ظواہر الفاظ اور افعل کا صیغہ جو ہے وہ کس پہ دلالت کرتا ہے. عقلی بحثیں ہیں، مباحث حجت ہے، اصول عملیہ کی بحثیں ہیں، اور پھر بعض لغوی بحثیں ہیں جو میں ابھی بہرحال اس سے گزرتا ہوں. انشاءاللہ تفصیل اس کی آتی رہے گی بعد میں. جزاک اللہ قبلہ. قبلہ وہ قیاس جو جائز نہیں وہ کیا ہے؟ ہاں دیکھیں، قیاس جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ بھی اس کا تعلق حجت کے ساتھ، حجت کی بحثوں کے ساتھ ہے. نمبر 1، قیاس بنیادی طور پہ 2 طرح کا ہے. ایک قیاس جو کہ جائز قرار نہیں دیا گیا وہی احکام شرعی میں ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک قیاس جو ہے علماء علم منطق اور فلسفہ اس کی تعریف کرتے ہیں اور وہ حجت ہے. یہ جو قیاس حجت نہیں ہے وہ اس کا تعلق احکام شرعی کے ساتھ ہے. وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں اچھا باب 2 طرح کے ہیں. ایک باب علم ہے. باب علم یہ ہے باب علم کھلا ہے، یہ ایک اصطلاح ہے. دروازہ علم کھلا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ ایک اصطلاح ہے خاص. باب علم کھلا ہے، منفتح ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا براہ راست رابطہ ہے معصوم سے. ٹھیک ہے، یعنی دروازہ علم کھلا ہے. کھلا. جب دروازہ علم کھلا ہے تو آپ کے لیے آسان ہے کہ آپ معصوم کی بارگاہ سے جائیں اور ان سے براہ راست اپنے استفادہ کریں اور وہ ہے. اچھا، وہ یہ ہے کہ باب علم بند ہو گیا کب؟ جب معصوم سے براہ راست رابطہ منقطع ہو گیا. اہل سنت کے ہاں یہ معاملہ ختم ہو گیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہو گئی. ہمارے ہاں یہ باب کھلا رہا یہاں تک کہ غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا. یعنی زیادہ وقت ملا ہے معصوم کی بارگاہ سے استفادہ کرنے کا. ٹھیک ہے جی. ہمارے ہاں جو اجتہاد ہے وہ غیبت کبریٰ سے آنورڈ شروع ہوتا ہے. سبحان اللہ جی. اور اس میں بہت ساری رہنمائی معصومین علیہ السلام کی روایات ہیں جو کہ
جس کی وجہ سے اس اجتہاد میں ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ قوت موجود ہے اس اجتہاد کے حوالے سے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر ہے کہ قیامت تک آنے والے معاملات اور اس کی کلیات جو ہیں 10 سال کے مختصر عرصے میں پیغمبر تو جانتے تھے، لیکن یہ ہے کہ امت کے لیے اتنا بیان نہیں ہوا، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہم قائل ہیں کہ پیغمبر کے بعد ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے علم کا تسلسل ہو، کنٹینیوشن ہو، تاکہ امت کو یہ جو پیچیدگیاں ہیں، یہ مسائل ہیں، ان میں رہنمائی کریں، اور یہ سلسلہ جو جاری رہا یہاں تک کہ 250 سال تک یہ معاملہ جو ہے وہ چلتا ہے کہ سن 255 ہجری میں جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے غیبت کبریٰ کا۔ تو اب اجتہاد فوراً پیغمبر کے بعد شروع ہو گیا، تو اب اس کے لیے پھر رجوع کرنا پڑا۔ اب ظاہر ہے کہ اہل سنت کے ہاں پیغمبر اکرم کی ذات جو ہے وہ منبع ہے احکام کے حصول کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جس کو وہ قرار دیتے ہیں وہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں اور تبع تابعین، اور اس طرح یہ سلسلہ جو ہے پھر آگے بڑھتا ہے۔ اب اگر حکم شرعی کہیں موجود نہیں ہے تو اہل سنت کے ہاں قیاس کو دخل حاصل ہوا۔ اب یہ قیاس کیا ہے؟ اب قیاس کو سمجھیں کہ جو قیاس ہمارے ہاں جس قیاس کو درست قرار نہیں دیا گیا، بنیادی طور پہ اس کو ہم تمثیل کہتے ہیں۔ وہ قیاس جس کو علم منطق کی روشنی میں تمثیل کہتے ہیں۔ تمثیل کیا ہے؟ جزئی سے ایک حکم، ایک جزئی کا حکم واضح ہے، ہم اسی جزئی کا حکم، وہ جو جزوی حکم ہے، اس کو کسی دوسری جز پر لگا دیتے ہیں، ان دونوں میں تمثیل کی وجہ سے، مشابہت کی وجہ سے سجاز کرا دیں، اس کو کہتے ہیں کہ ہم یہی حکم جو ہے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ مثلا ایسی مثال عرض کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ علی عالم ہے، فاضل ہے، ٹھیک ہے جی، علی عالم ہے، فاضل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ عمر بھی عالم ہے، فاضل ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ مشابہت کیا ہے؟ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، جی، یا مثلا دونوں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ یہ شباہت جو پائی جاتی ہے، اس شباہت سے جو حکم ہم نے علی کے لیے انتخاب کیا، وہی ہم نے عمر کے لیے انتخاب کر لیا، اس شباہت کی بنیاد پہ، اور یہ درست نہیں ہے، یہ قیاس ہے، اور یہ قیاس بیسیکلی اس کو تمثیل کہتے ہیں۔ یہ قیاس درست نہیں ہے، اور شرعی احکام میں یہ قیاس جو کہ ٹھیک قرار نہیں دیا گیا۔ اب چلتے ہیں وہ قیاس جس کو حجت قرار دیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ منطقی اور فلسفی طور پہ کچھ قضیے ہیں جو معلوم ہیں اور ان کا کوئی انکار نہیں کرتا، ان قضیوں کو ایک ایسی ترتیب دی جائے کہ اس سے آپ نتیجہ حاصل کریں۔ اس کی میں ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ ایک مثال کیا ہے؟ مثلا اب میں آج کے دور میں ایک مثال، ہر جاندار جو ہے وہ خوراک کھاتا ہے، خوراک اس کی ضرورت ہے، جی، اور یہ تو مسلم ہے، یہ قضیہ یعنی یہ جملہ، یہ مطلب، ٹھیک ہے، یہ قضیہ سالم مسلم ہے، بالکل طے شدہ ہے کہ ہر جاندار جو ہے وہ خوراک کھاتا ہے۔ دوسرا قضیہ جو ہے وہ بھی ثابت ہے اپنی جگہ پہ کہ بیکٹیریا ایک جاندار ہے، ٹھیک ہے جی، ہر جاندار خوراک کھاتا ہے اور بیکٹیریا ایک جاندار ہے، لہذا بیکٹیریا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ بھی خوراک کھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بڑی معروف ایک مثال علم منطق میں دیتے ہیں، اور خوبصورت مثال ہے وہ کہتے ہیں العالم متغیر، کائنات جو ہے وہ متغیر ہے، مسلسل اس کے اندر ایک چینج آ رہی ہے، چینج ہے، اور ہر متغیر جو ہے وہ حادث ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر جو چیز متغیر ہے وہ حادث ہے، یعنی خود سے نہیں ہے، یعنی کسی قوت نے اس کو وجود دیا ہے۔ عالم متغیر ہے،
اور ہر متغیر حادث ہوتا ہے، بس یہ عالم حادث ہے، خود سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، خداوند عالم کی وحدانیت اور دوسری قدرت اور اس کے وجود پر جو دلیل ہے، یہ اس کو کہتے ہیں قیاس۔ ٹھیک، یہ ہے قیاس منطقی، اور یہ بالکل حجت جس کو قیاس کو کہا گیا ہے وہ یہی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ شکل، وہ دلیل جس کے ذریعے آپ نتیجے تک پہنچتے ہیں وہ قیاس منطقی ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ یہی ہے کہ دو مسلم قضیوں سے آپ کسی ایک نتیجے پر پہنچیں۔ جو مسلم تھے وہ معلوم تھے، جی، جس نتیجے پہ ہم پہنچے وہ مجہول تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ میں اس لیے یہ بات اب عرض کی ہے، قضایہ معلوم سے مجہول تک پہنچنا یہ ہے حجت، قیاس جو حجت ہے، جو قیاس حجت، اور یہ اس شکل میں۔ ٹھیک ہے جی، ان دو مسلم قضیوں سے جو مسلم ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ بہرحال اس کی پھر ایک منطقی بحثیں ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ لہٰذا معلوم سے مجہول تک جانا، سبحان اللہ، جو چیزیں معلوم ہیں ان سے مجہول تک جانا، کس صورت میں؟ اس صورت میں جس کو قیاس منطقی کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ حجت ہے، یہ قیاس جو کہ منطقی ہے اور یہ حجت ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو کیا کہتے ہیں، جس کو بعض لوگوں کی نظر میں وہ دلیل ہے، یہ قیاس جو کہ دلیل ہے اور حجت ہے، دو صورتیں اور بھی ہیں۔ ایک کو استقراء کہتے ہیں، ایک کو تمثیل کہتے ہیں۔ اس تمثیل کو شرعی طور پہ جو فقہی بحثیں ہیں اس میں قیاس کہا گیا ہے، اور وہ قیاس درست نہیں ہے، وہ بنیادی طور پہ تمثیل ہے۔ اچھا، پہلا یہ قیاس ہو گیا منطقی، اور یہ دوسرا جو ہے وہ استقراء۔ استقراء کیا ہے؟ استقراء کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک استقراء تام ہے، ایک استقراء ناقص ہے۔ استقراء تام جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مثلا ایک مثال دیتے ہیں آپ کو۔ مثلا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہاں، اس کو اگر آپ مطلب اس کی تعریف کرنا چاہیں استقراء کی، تو وہ یہ ہے کہ جزوی قضیے سے کلی کی طرف جانا۔ پہلا کیا تھا؟ معلوم سے مجہول کی طرف جانا۔ یہاں پہ ہے جز سے کل کی طرف جانا، اور یہ درست نہیں ہے جب تک آپ پورے کل کو سمجھ نہ لیں۔ جی کال ہے جی بسم اللہ، بسم اللہ جی۔ السلام علیکم جی، کون کہاں سے جی؟ ہاں، کال ڈراپ ہوگی سر۔ بہرحال جی کال آئے تو جی کوئی مسئلہ نہیں، جی حاضر ہے جی قبلہ۔ جی، اب یہ دیکھیں، پہلے معلوم سے مجہول، پہلا مرحلہ جو ہے معلوم سے مجہول تک جانا، معلومات سے کسی مجہول تک پہنچنا۔ استقراء کیا ہے؟ جز سے کل کی طرف سفر کرنا، ٹھیک ہے، جسے سیمپل کہتے ہیں۔ مطلب ہاں، ایک سے آپ ایک کلی حکم دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، مثلا نظام شمسی میں یہ جو سولر سسٹم ہے ہمارا، اس میں ابھی تک جو معلومات ہوئی ہیں، مشتری، مریخ اور یہ باقی سیاروں پہ جو معلومات آئی ہیں، اس سے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ زمین کے علاوہ کسی اور جگہ پہ زندگی کے آثار نہیں ہیں۔ یہ ایک جز آپ کو مل گیا۔ سولر سسٹم کے اندر کچھ جزیات کا آپ نے مشاہدہ کیا، زمین کو دیکھا، مریخ مشتری کو دیکھا، جی، اور باقی سیاروں کو بھی آپ نے مشاہدہ کیا، اور آپ نے یہ جو 10-12 سیارے ہیں ان میں اندازہ لگایا کہ یہ چند جزئی چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ نے یہ اندازہ لگایا کہ ان سیاروں میں فقط زمین ہے جس پہ زندگی ہے۔ یہاں سے آپ اپنے کلی ایک قانون بنا لیا، وہ کیا کہ پوری کائنات میں زندگی کہیں نہیں ہے سوائے زمین کے، سوائے زمین، اور یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا ساری کائنات آپ نے دیکھ لی؟ آپ نے نہیں دیکھی۔ لہٰذا یہ ہے استقراء، اور یہ استقراء بھی دلیل نہیں بنتا۔ کیوں؟ استقراء اس وقت دلیل بنے گا کہ جب تک آپ تمام تر جزئیات کو دیکھ لیں اور آپ پھر کلی حکم لگائیں کہ جناب ہم نے ہر جزئی کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد حکم یہ ہے، اور وہ حکم وہی لگا سکتا ہے جو ساری جزئیات کا علم رکھتا ہو۔ لہذا اسی کے دروازے پہ جائیں جو ساری جزئیات کا علم رکھتا ہے۔ توجہ فرمائی۔ لہذا استقراء بھی
انسان اس سے نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے جی. اور تمثیل جو ہے وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ تمثیل جو ہے جزئی سے جزئی کی طرف سفر ہے. استقراء تھا جزئی سے کلی کی طرف، اور تمثیل ہے جزئی سے جزئی کی طرف. حسن ذہین ہے اور عمر بھی ذہین ہے. کیوں؟ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں مثلا. یہ ایک شباہت پائی جاتی ہے. لہٰذا یہ قیاس جو ہے وہ درست نہیں ہے. درست وہی ہے کہ معلوم سے مجہول کی طرف جی معلومات سے، اور وہ بھی ایک خاص. ہم نے دلیل شرعی کی اقسام میں اشارہ فرمایا تھا قبلہ. قاعدہ تلازم کیا ہے قبلہ؟ قاعدہ تلازم جی اس میں تھوڑی سی بحث ہوئی ہے. میں اس کو تھوڑا سا مزید کھولتے ہیں اگر وقت ہے تو. 5 منٹ ہے قبلہ. میں چلیں کچھ اشارہ کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ طے شدہ ہے کہ جتنے بھی احکام ہیں، احکام شرعی جتنے بھی ہیں، وہ ہیں تابع مصالح اور مفاسد کے. جہاں مصلحت ہے وہاں حکم دیا ہے کرو، جہاں مفسدہ ہے نقصان ہے وہاں فرمایا نہ کرو، منع کر دیا. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں الاحکام تابعۃ للمصالح والمفاسد. ٹھیک ہے. احکام نہیں ہو سکتا کہ شارع مقدس نے حکم دیا ہو اور اس میں مصلحت نہ ہو. نہیں، مصلحت تھی تو حکم دیا ہے، مفسدہ تھا تو منع فرما دیا ہے. پس ہر امر شرعی جو ہے اس میں ایک مصلحت لازم الاستیفاء موجود ہے. لازم الاستیفاء کا معنی کیا ہے؟ کہ اس مصلحت کو حاصل کرنا لازم ہے. سبحان اللہ. قبلہ وقت تو نہیں ہے بلکہ ایک کال. جی بسم اللہ جی. کال آپ پہلے لیں. جی السلام علیکم. جی کون کہاں سے؟ جی قبلہ السلام علیکم. جی میرا نام غلام سخی ہے اور میں اس فیلڈ سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پہلے ظہور کرے گا یا امام زمان علیہ السلام؟ جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. جی میرا خیال ہے اب اسی سوال ہی کو دیکھ لیا جائے، وہ انشاءاللہ پھر سے اگلے پروگرام انشاءاللہ بحث وہ. اچھا جی اس کا سادہ جواب تو یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے، امام زمانہ علیہ السلام پہلے آئیں گے. اور یہیں سے بہت ساری باتیں اور بھی سمجھ میں آتی ہیں کہ اصل امام زمانہ ہیں، یعنی اصل آخری نبی کا جانشین ہے. اصل جو ہے وہ وصی ہے. ظاہر ہے کہ پیغمبر کے 12 وصی ہیں اور آخری وصی جو ہیں ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے سب کچھ ہوگا. یعنی اس عالم کے اندر جو ظہور ہوگا نور کا، وہ جو نور کا ظہور ہوگا وہ اس ہستی کے ذریعے ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ پہلے آئیں گے. اور اس کے بعد یہ بات بھی اہم ہے کہ مسیح علیہ السلام علی نبینا و علیہ السلام، حضرت مسیح کا بہت بلند مقام ہے. لیکن ظاہر ہے کہ نماز جب پڑھیں گے تو آقا و مولا امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہے کہ آگے ہوں گے، امام ہوں گے، اور حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے ان کی اقتداء کریں گے. لہٰذا یہ بات بڑی اہم ہے کہ وہ ہستی ہی محور ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آخری نبی کا جانشین وہ ہے جو باقی انبیاء سے افضل ہے، سبحان اللہ، سوائے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیوں؟ آپ کی جو ختم نبوت ہے چونکہ وہ تمام تر انبیاء سے افضل ہے، آپ کی شریعت جو ہے وہ تمام تر، اور آپ کی ذات بھی تمام تر انبیاء سے اور کائنات میں بھی افضل ہے. اس افضلیت کا کیا کہتے ہیں، وہ افضلیت دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین وہی ہو سکتا ہے جو باقی سب سے افضل ہو، سبحان اللہ، سوائے آخری نبی کے. لہٰذا ظہور جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کا درود و سلام ہو، ہمارا بھی درود و سلام ہو. جی تو ہاں بس یہی میرا خیال ہے. تو امام زمانہ علیہ السلام جو ہے وہ ظہور فرمائیں گے، اور جب تشریف لائیں گے تو اپنا بیت اللہ میں، جیسا کہ معلوم ہے، کیا فوراً ہی آپ کے ظہور کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا؟ مطلب وقت کو اس طرح منشن تو نہیں کیا گیا کہ کتنے وقت میں. بہرحال تقدم و تاخر تو میرے ذہن میں ابھی معلومات یہی ہیں
کہ امام زمان علیہ السلام پہلے تشریف لائیں گے اور وہ اپنا پورا ایجنڈا جو ہے وہ اعلان فرمائیں گے، ساری دنیا کے لوگ اس کو سنیں گے، اور کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ مسیح علیہ السلام بھی چوتھے آسمان سے زمین پہ اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا اور وہ تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد انہی مراحل میں ایک مرحلہ یہ ہوگا کہ نماز جو ہے وہ پڑھی جائے گی بیت اللہ میں، خانہ خدا میں، اور حضرت جو ہے وہ پہلے دعوت دیں گے حضرت مسیح کو کہ آپ نماز پڑھائیں، تو کہیں گے کہ نہیں آپ ہی پڑھائیں گے، اس کا یہ حق آپ ہی کا ہے، تقدم یا سیدی، یہ تقدم یا سیدی جی جی، تو یہی سلسلہ ہوگا۔ اور اس کے بعد البتہ ایک نقطہ یہ ہے کہ جب کام شروع ہوگا تو حضرت مسیح علیہ السلام پھر اپنے پیروکاروں کی طرف آئیں گے اور ان کو خطاب کریں گے اور کہیں گے کہ ابھی کلمہ جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مہدی ولی اللہ، ہاں بھائی یہی کلمہ ہے، یہی دین ہے، اور یہی اسی دین نے آگے پھیلنا ہے۔ تو ظاہراً جو ہماری روایات میں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ مسیحی دنیا اختلاف نہیں کرے گی، ہاں اپنے نبی کا قول مانیں گی اور کہیں گے کہ ٹھیک ہے جو آپ کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں، جو آپ کا مذہب ہمارا وہی مذہب ہے۔ قبلہ یہ آپ نے بڑی مبارک بحث کی ہے، تو اسی بحث کے صدقے ہمیں 10 منٹ اور دے دی گئے ہیں۔ اچھا تو میں پھر قاعدہ تلازم پہ اگر بات ہو جائے جی میں اسی کو تھوڑا سا تو وہ بھی نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ، اب چلو ٹھیک ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا پس ہر امر شرعی کے اندر ایک مصلحت موجود ہے جو لازم الاستیفاء ہے، یعنی اس کو وفا کرنا، اس تک پہنچنا لازمی ہے، نمبر 1۔ اور ہر نہیں جس پہ شارع نے منع کیا ہے اس کے اندر مفسدہ موجود ہے، اور اس مفسدے سے واجب ہے بچنا، یعنی واجب الاحتراز ہے۔ امر کے اندر ایک مصلحت لازم ہے جس کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور نہیں کے اندر ایک مفسدہ ہے جو کہ جس کو بچنا واجب ہے اس سے۔ اب بشر کی سعادت اس میں ہے کہ وہ حقیقی مصلحتوں کو درک کرے جو خالق نے رکھی ہیں، مصلحت حقیقی کو درک کرے، غیر حقیقی مصلحت کو درک نہ کرے۔ خالق متعال نے، شارع مقدس نے تمام تر احکام کے اندر حقیقی مصلحتیں رکھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ان حقیقی مصلحتوں کو اس انداز سے شارع مقدس نے تقسیم فرمایا ہے، امر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، واجب، مستحب اور مباح۔ واجب جس کا کرنا ضروری ہے، مستحب جس کے کریں گے تو اس کے فوائد ہیں، اور مباح جو ہے وہ ظاہر ہے کہ امر ارشادی ہے، اگر آپ کریں تو مطلب ہے ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، چوائس ہے آپ کو۔ اور جو نہیں ہے وہ ظاہر ہے کہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، یا حرام ہے یا مکروہ ہے۔ خوب، اب یہاں پہ متکلمین، علماء علم کلام اور علماء علم اصول، ان کے ہاں ایک قاعدہ تلازم پایا جاتا ہے۔ متکلمین جو معمولاً عقائد پہ بحث کرتے ہیں، اور علماء علم اصول جو کہ فقہ کے بنیادی اصولوں اور پرنسپلز کے اوپر بحث کرتے ہیں۔ قاعدہ تلازم کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کلما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل وکلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع۔ کیا شریعت مقدسہ اسلام نے جس بات کا حکم دیا ہے، عقل کہتی ہے یقیناً اس میں مصلحت ہے۔ کیوں؟ شارع مقدس خود عقل ہے، شارع مقدس بلکہ عقل کا منبع ہے۔ اگر عقلاء کائنات کو دیکھا جائے تو وہ رئیس عقلاء ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، شارع جب ہم کہتے ہیں تو کبھی اس سے مراد نبی مکرم اسلام صلوات اللہ وسلم علیہ ہیں، اور کبھی اس سے مراد خداوند عالم ہے، اور بات ایک ہی ہے۔ شارع مقدس جب کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، یا پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب شارع نے جو حکم دیا ہے وہ چونکہ خود عاقل ہے، لہٰذا عقل یہ کہتی ہے کہ یقیناً کوئی مصلحت ہے جس کی وجہ سے شارع نے حکم دیا ہے۔ خوب، دوسری طرف یہ ہے کہ کچھ اعمال، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں حکم ہم تک نہیں پہنچا، جی۔ مثلا فرض کریں یہ آج کے بہت سارے موضوعات ایسے ہیں، بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جو پہلے نہیں تھے، شارع مقدس نے بیان نہیں فرمائے،
اور وہ آج پیدا ہوئے ہیں. ہمیں ان کا سامنا ہے بہرحال. جی اب کیا کریں؟ اور کوئی حکم بھی ہمیں حدیث و سنت، قرآن و سنت میں نظر نہیں آتا. اب کیا کریں؟ اب کرنا یہ ہے کہ عقل کسی ایک میزان کو، کسی ایک معیار کو تلاش کرتی ہے، ایک بنیادی اصول کو، اور وہ اصول قطعی ہو، گمان پہ نہ ہو، تمثیل نہ ہو. ٹھیک ہے جی، تمثیل کی شکل میں نہ ہو، حدث نہ ہو، گمان نہ ہو. عقل کسی نتیجے پہ پہنچتی ہے قطعی طور پر، یقینی طور پر کسی نتیجے پہ، البتہ اس میں بھی معیار تلاش کرتی ہے، منات تلاش کرتی ہے، میزان کو تلاش کرتی ہے عقل. بس جب عقل تلاش کر لے کسی قطعی نتیجے کو، اس کو ہم یوں کہیں گے کہ عقل کسی لازم الاستیفاء مصلحت کو درک کر لے اور حکم دے دے کہ یہ کرو، اور عقل قطعی کسی نتیجے پہ پہنچ جائے کہ اس میں مفسدہ ہے جس سے بچنا واجب ہے، تو اس کو نہ کرو. عقل کہے کہ یہ مصلحت لازمہ ہے، اس تک پہنچو اور کرو. عقل قطعی اور یقینی یہ کہہ دے کہ یہ اس کے اندر مفسدہ ہے، اس کے اندر نہ مفسدہ ہے، اس سے بچنا واجب ہے. تو ہم نے اس طریقے سے اس حقیقی مصلحت کو درک کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے جی، لہٰذا اب یہ کہیں گے کہ چونکہ شارع مقدس نے آپ کو اجازت دی ہے اس بات کی کہ آپ کی عقل قطعی اگر کسی نتیجے پہ پہنچ جائے اور وہ کہے کہ کرو، تو اس کا مطلب ہے شارع مقدس راضی ہے. یعنی گویا شارع بھی اس عقل قطعی کے نتیجے کو اس نے تائید فرمائی ہے کہ ٹھیک ہے آپ انجام دیں، اشکالی نہ دار ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لہٰذا شارع تائید فرماتے ہیں کس کا؟ اس حکم عقل کا جو نتیجے پہ پہنچی ہے. ٹھیک ہے جی، یا اس نہیں کا جو جس نتیجے پہ. اسی طرح خود عقل بھی شارع مقدس کے دیے ہوئے حکم کہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ شارع مقدس چونکہ خود عاقل ہے، منبع عقل ہے، لہٰذا اس نے جو حکم دیا ہے وہ یقیناً اس میں کوئی مصلحت ہے. لہٰذا دونوں لازم و ملزوم ہیں. اس کو کہتے ہیں قاعدہ تلازم. یعنی قاعدہ تلازم کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا حکم شریعت دے گی عقل تائید کرے گی، اور ہر وہ عقل قطعی اور یقینی اگر کسی نتیجے پہ پہنچے گی تو شارع مقدس نے اس کی تائید فرمائی ہے، کہا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر تم عمل کر لو. تو یہ ہے قاعدہ تلازم. اچھا اب میں عرض کروں گا، یہ بحثیں ہیں انشاءاللہ اللہ کرے گا یہ جاری رہیں گی، یہ سلسلہ رہے گا. تو یہ تھوڑی تھوڑی کیا کہتے ہیں اصطلاحات ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ انشاءاللہ آشنا ہوں اور انشاءاللہ ہمارا ساتھ دیں گے. بہت ضروری ہے. تو یہ ہے وہ حجت کی بحثیں. دیکھیں یہ وہ دلائل اور براہین ہیں جس کے ذریعے ہم پہنچنا چاہتے ہیں کس تک؟ اس حقیقی عالم تک جس کے نتیجے میں بشر کو سعادت ملنی ہے. سبحان اللہ. اور بشر کی سعادت ہی کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے. اب یہ جو براہین اور دلائل اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، اب ان دلائل کو جو لوگ لے کر آئے، اللہ کے نمائندے، اللہ کے جو انبیاء ہیں، اب یہاں پہ میں ایک نتیجہ نکالنا چاہ رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ اور انشاءاللہ وہ خوبصورت نتیجہ ہے. وہ کیا ہے؟ یہ بحثیں ہم نے کی ہیں، عقلی بحثیں ہیں، قرآن ہے، حجت ہے، دلائل ہیں، براہین ہیں، اور ہم نے پروگرام کا نام رکھا ہے ظہور حجت. اور اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی حجت ہیں، حجت اللہ ہیں، حجج اللہ ہیں. ٹھیک ہے جی. اور انبیاء بھی اسی طرح ہیں. سارے انبیاء، ہر وہ تمام تر ہستیاں اور انسان جو اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے ہیں، تو حجت دو طرح کی لے کر آئے ہیں. ایک حجت لفظی ہے، یعنی کتاب لے کر آئے ہیں. ایک ان کا وجود حجت ہے، یعنی وہ دلائل و براہین ان کی ذات اقدس ہے، جو وہ فعل کریں گے، جو وہ انجام دیں گے، گویا چلتی پھرتی دلیل الہی ہے زمین کے اوپر. ٹھیک ہے. ہاں لیکن کامل ترین دلائل جو اللہ کے ہیں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں. اللہ کے نبی یعنی رسالت الہیہ، اللہ کے نبی یعنی حجت پروردگار. اور اسی طرح حجت
کا وارث حجت ہی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب ہم کہتے ہیں ظہور حجت کا معنی یہ ہے کہ وہ ہستی جو اپنے وجود میں اللہ کی دلیل ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے دین کی کامل دلیل ہے، سبحان اللہ۔ جو آج تک لوگوں نے، انسانوں نے نہیں دیکھی۔ جب وہ تشریف لائیں گے، یعنی گویا حجت الہی تشریف لائیں گے، تو دو حجتیں آئیں گی، ایک مہدی علیہ السلام حجت ہوں گے اور ایک مسیح علیہ السلام حجت ہوں گے۔ لیکن مہدی علیہ السلام کامل ترین حجت ہیں۔ کیوں؟ کامل ترین حجت کے نمائندے ہیں، کامل ترین حجت کے وسیع ہیں، کامل ترین حجت کے جانشین ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اسی کا تسلسل ہے۔ بے الفاظ دیگر قرآن مجسم جو کہ اللہ کی دلیل ہے زمین کے اوپر، یہ ہستیاں جو ہیں وہ حجت الہی ہیں۔ لہٰذا ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان دونوں مطلب کو، کہ ظہور حجت کا معنی یہ ہے کہ دین اپنی تمام تر عقلی دلائل اور براہین کے ساتھ، اپنی تمام تر نورانیت کے ساتھ آئے گا اور آ کے انسانوں کو دعوت فکر دے گا کہ آج تک جن بھول بھلائیوں میں تم پھنسے رہے ہو، جن فارمولوں کے تو اوپر تم نے عمل کیا ہے، وہ باطل ہیں۔ وہ تمام تر نظام جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے پاس انسانیت کے تمام تر مشکلات کا حل ہے، آج وہ باطل ہیں، اور وہ تھیوری جو مہدی لے کر آئے ہیں وہ انسانوں کے لیے کامل شفا بخش ہے۔ یہ ہے ظہور حجت کا معنی، یہ ہے کہ اس بات کو کمپیریٹیولی سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک کمپیریزن کرنے کی ضرورت ہے، ایک تقابل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ فارمولہ جو آقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، در حقیقت وہی فارمولہ ہے جو انسان کی دنیا میں بھی سعادت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی سعادت کا ذریعہ جو ہے وہی فارمولہ ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے یہ بحث بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ انہی پروگراموں کے اندر، ان بحثوں کو بھی دیکھیں گے کہ وہ نظام جو آج تک آئے مختلف ناموں کی صورت میں، کیپٹلزم کی شکل میں، سوشلزم کی شکل میں، فیوڈلزم کی شکل میں، ڈیموکریسی کی صورت میں، اسی طرح باقی جو فارمولے آئے، وہ فارمولے آئے اس لیے تھے کہ ہم انسانوں کو ان کی ہر مشکل سے نجات دلائیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ آئے میدان میں، انہوں نے امتحان دیا اور نمبر ان کے صفر ہیں، ٹھیک ہے، فیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اسی طرح سسکیوں میں مبتلا ہے، اسی طرح انسان کی مشکلات ابھی تک حل نہیں ہوئیں، انسان ابھی تک پریشانیوں میں مبتلا ہے، ابھی تک وہی ڈسٹنکشن موجود ہے، ابھی تک نظاموں کے افتراق کی وجہ سے انسان مبتلا ہے، اور تمام تر تھیوریز جو ہیں وہ اپنا امتحان دینے کے بعد بالکل پاسنگ مارکس بھی انہوں نے حاصل نہیں کیے، اس لیے کہ ابھی تک ہم نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، وہ تھیوری جو کہ عالم بالا سے آئی اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تھیوری کو، اس فارمولے کو، اس سسٹم کو لے کر آئے، ہم انشاءاللہ یہ بات کریں گے کہ اس کے اندر کیا خوبصورت بنیادیں موجود ہیں، جو وہی نظام ہے جو کہ انسان کی ہر مشکل کا حل دے سکتا ہے، لیکن ابھی تک لاگو کیوں نہیں ہوا؟ ابھی تک اس کو ظاہر ہے کہ لاگو ہونے کے لیے ضرورت ہے کہ انسان آمادہ تو ہو اس کو قبول کرنے کے لیے۔ جی، ایک قیمتی چیز انسان کے پاس آ جائے اور اس کو استعمال کا طریقہ نہ ہو تو اس میں کوتاہی اس چیز کی نہیں ہے، اس استعمال کرنے والے کی ہے، اس کا شعور ابھی تک اس منزل تک نہیں پہنچا کہ اس سے درست استفادہ کر لے۔ میں اس کی مثال اپنے نوجوانوں کو بعض اوقات دیتا ہوں کہ فرض کریں آخری ماڈل کا فون آپ کے پاس آ جائے، ہاں جی، آئی فون 5 مثلا فار ایگزامپل، اور کسی بچے کو آپ دے دیں اور وہ بچہ اس کے اوپر سارا دن جو ہے وہ کارٹون ہی دیکھتا رہے، یعنی اس قیمتی چیز سے وہ استفادہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسے خبر ہی نہیں ہے کہ اس قیمتی چیز میں کیا کیا فنکشنز موجود ہیں، اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، اس کی کیپیبلٹی کتنی ہے، اور یہ کتنے فنکشن کرتا ہے، اس کے اندر یہ کیا کوالٹیز ہیں اس کی، وہ نہیں جانتا۔ لہٰذا ابھی تک انسان سمجھ نہیں پایا کہ اصل اسلام، اس لیے حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ
فرمایا کرتے تھے، ایک اصطلاح استعمال کیا کرتے تھے، آج اسلام کی ڈیفینیشنز بھی مختلف ہیں. ایک ہے اسلام ناب محمدی، سبحان اللہ، وہ اسلام جو خالص ترین اسلام. کس کا خالص اسلام؟ وہ اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے. اسلام ناب، اب وہ اسلام جو کہ ناب ہے، ظاہر ہے کہ انہی سے ملے گا جو خود بھی ناب ہیں. ناب ہی خالص محمدی اسلام کو سمجھنے والے لوگ ہی اسلام کی ترجمانی اور اس کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں. لہذا وہ اسلام جس کے آنے سے لوگوں کے گلے کٹ جائیں، جس کے آنے سے انسانوں کو انسان نہ سمجھا جائے، جس کے آنے سے اصلاً دلیل کے راستہ بند ہو جائے اور قتل و غارت گری کا راستہ کھل جائے، وہ اسلام ناب نہیں ہے. اسلام ناب وہ ہے جو اپنے دلائل سے انسانوں کے دلوں کو بھی فتح کر لے اور ان کے ذہنوں کو بھی فتح کر لے. جزاک اللہ قبلہ. میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ جی نے شکریہ. قبلہ. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے. معمول کے مطابق فرمانے علیہ السلام کہ عالم جاہل کو پہچانتا ہے کیونکہ وہ پہلے جاہل رہا ہوتا ہے، لیکن جاہل عالم کو نہیں پہچانتا کیونکہ وہ کبھی بھی عالم نہیں رہا ہوتا. دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ وینسڈے 5 بجے سے لے کر 6 بجے تک آپ سے ملاقات رہے گی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.